ضروری مسائل۔ مقیم آدمی ہے اور ایک دن اور رات پورا ابھی نہیں ہوا تھا، اس نے مسح کیا، مقیم تھا، مسح کیا، اب ارادہ سفر کا بن گیا، اب وہ 3 دن اور 3 راتیں اس پر مسح کر سکتا ہے۔ مسافر تھا، اس نے اقامت کی نیت کر لی، جیسے اقامت کی نیت کی تو اس کا 1 دن گزر چکا تھا، جب اس کا ٹائم پورا ہو گیا تو اس کا مزہ ٹوٹ گیا، اب اس کو پاؤں کا دھونا ضروری ہو گیا۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بھی فاسد ہوگی، لیکن اگر اس کا ٹائم کچھ باقی ہے تو وہ اپنے ٹائم کو پورا کرے گا۔ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو، چلنے میں 3 انگلی بدن ظاہر نہ ہوتا ہو، اور اگر 3 انگلیوں کی مانند پھٹا ہو اور بدن 3 انگلیوں سے کم نظر آئے تو مسح جائز ہے۔ اگر 3 انگلیاں دکھائی دیتی ہوں تو پھر مسح جائز نہیں ہوگا۔ موزہ پھٹ گیا یا پھر اس کی 7 کھل گئی تو ویسے پہنے رہنے کی حالت میں تو 3 انگلی پاؤں ظاہر نہیں ہوتا، مگر جب وہ چلتا ہے تو پھر 3 انگلیاں اس کی دکھائی دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں مسح جائز نہیں ہے۔ ایسی جگہ پھٹا یا 7 کھلی کہ انگلیاں خود دکھائی دیں تو پھر اس میں چھوٹی اور بڑی انگلی کا اعتبار نہیں ہے، 3 انگلیاں کی برابر پھٹ گیا تو پھر اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ ٹخنا سے اوپر اگر موزہ ہے وہ جتنا بھی پھٹ جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کی یہ 3 انگلیوں کے اوپر کونے میں رکھے گا اور پنڈلیوں کی طرف وہ کھینچ کر پیچھے کی طرف لائے گا۔ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دائیں پاؤں کے پشت پر اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں پاؤں کی پشت پر رکھ کر ان کو پنڈلیوں کی طرف کھینچے گا۔ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئی ہے اس سے بھی مسح جائز ہے، اگر کسی نے سر کا مسح کیا اور سر کا مسح کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں پہ تری باقی ہے اور اس سے وہ مسح نہیں کر سکتا، اس کے لیے دوبارہ سے اس کو ہاتھ تر کرنے پڑیں گے۔ مسح کرتے ہوئے 2 فرض ہیں۔ ہر موزہ کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے، یہ 3 انگلیاں، کم از کم اتنا حصہ موزے کے اوپر مسح کرنا، ایک کا کم کر لیا ایک کا زیادہ کر لیا، اس سے آپ کا مسح نہیں ہوگا۔ پوری 3 انگلیوں سے مسح کرنا اور پنڈلی تک کھینچنا اور مسح کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھنا، یہ سنت ہے، اس طرح کھلی رکھنا۔ انگلیوں کی پشت سے مسح کیا یا پنڈلی کی طرف سے آگے انگلیوں کی طرف کھینچا یا موزے کس طرح چوڑائی میں مسح کیا یا پھر انگلیاں کھولی نہیں ملا لی یا ہتھیلی سے مسح کیا، ان سب صورتوں میں مسح تو ہو جائے گا مگر یہ خلاف سنت ہوگا، سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اگر ایک ہی انگلی سے 3 بار نئے پانی سے ہر مرتبہ تر کر کے 3 جگہ پہ مسح کیا، مسح ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگا۔ ایک ہی انگلی سے ایک بار تر کرنے سے مسح نہیں ہوگا، ہر بار تر کیا، تر کرنے کے بعد پھر اس نے 3 جگہوں پہ انہیں لائن کھینچ دی، مسح ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ انگلیوں کے نوک سے مسح کیا تو اگر ان میں اتنا پانی تھا کہ 3 انگل تک پانی برابر ٹپکتا رہا تو مسح ہو گیا، ورنہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں ان کا ایسے پشت لگائیں گی نیچے، لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح آگے سے پورے لگاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اتنی جگہ تک مسلسل اگر پانی ٹپکتا رہا تو اس سے مسح جائز ہو جائے گا، بصورت دیگر اس کا مسح نہیں ہوگا۔ مسح میں ضروری نہیں کہ 3 ہی بار کرے، 1 بار ہی کر لیا تو وہ انسان کے لیے کافی ہے۔ انگریزی بوٹ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس سے چھپے ہوئے ہوں۔ امامہ، برقع، نقاب اور دستانوں ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ جرابیں جو ہم پہنتے ہیں ان پر بھی مسح جائز نہیں ہے۔ موزے کی حیثیت کل آپ نے مطالعہ فرما لی کہ موزہ یا تو مکمل چمڑے کا ہو یا کم از کم اس کا تلوا ہے وہ چمڑے کا ہو تو اس کو موزہ کہیں گے، بصورت دیگر یہ جو جراب ہوتی ہے، ساکس ہوتی ہے،
ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ آمین۔